السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھنے کی اور جاننے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان بہت ساری رحمتوں کے ساتھ نازل کیا، مگر اس میں مشقت بھی شامل ہے۔ اس میں مشقت شامل ہے آپ کے جسم کو حلال چیزوں سے دور رکھنے کے لیے، حلال چیزوں پر کچھ ٹائم کے لیے وقف کرنے کے لیے، دنیاوی کاموں میں رہتے ہوئے اللہ کی رضاؤں کی طرف داخل ہونے کے لیے مشقت ہے۔ ہاں، آپ اس کو اپنے لیے مشقت نہ بنا لیں کہ آپ کو لگے کہ روزے رکھنا تو بڑا ہی مشقت کا کام ہے۔ آپ رمضان کو اپنے لیے محبت بنائیں، آپ روزوں کو اپنے لیے محبت بنائیں۔ سورہ طٰہٰ میں ابو جہل اور مختلف کفار جو تھے، وہ جب رسول اللہ کو لمبی عبادت کرتے دیکھتے تو وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، بہت مشقت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام بہت لمبے ہوتے تھے راتوں میں، تو ان لوگوں کے نزدیک یہ بہت مشقت تھی اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو دین تو آپ کے لیے مشقت بن گیا ہے، یہ چیزیں تو آپ کے لیے بہت ساری مشقت بن گئی ہیں، جبکہ غور و فکر کیا جائے تو یہ ان کے لیے مشقت تھی، ان کے لیے مشکل تھا، ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا کہ اپنے آرام کو پیچھے کر دینا، اپنے سکون کو پیچھے کر دینا، ان کے لیے تو یہ بہت مشقت تھی، جبکہ ہمارے پیارے رسول اللہ کے لیے ان عبادتوں میں محبت تھی، محبت، اور محبت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی مشقت کو وجود میں نہیں آنے دیتی۔ آپ محبت میں ہوں گے تو آپ کو مشقت لگے گی ہی نہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے عبادات شرف ہونے چاہیے۔ ہمارے لیے روزے پر صبر کرنا کی مشقت کو پانا، ہمارے لیے یہ سب اللہ کی رحمتیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے یہ اللہ کی محبتیں ہونی چاہیے، اور محبتوں میں کبھی بھی مشقتیں نہیں ہوتی۔ آپ دنیاوی محبتوں میں جب پڑتے ہیں تو اس انسان کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی بیماریوں میں بھی راتوں کو جاگتے ہیں، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے آرام کو بالکل ختم کر دیا۔ تو جب یہ دنیاوی لوگ جو اس چیز کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا اپنا مہینہ ہے رمضان، اس کے لیے رمضان میں رکھے گئے ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہمارے فرض عبادات، ہماری نفلی عبادات، یہ ساری چیزیں دنیا والوں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین اسلام سے نہیں ہیں، ان کے لیے تو مشقت ہو، مگر ہمارے لیے یہ ہمارے نبی کے طرح مشقت نہ ہو، محبت ہو، وہ محبت جسے ہم بڑھ چڑھ کر پورا کریں، وہ محبت جس میں ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، وہ محبت، وہ اللہ کی قربت، وہ رمضان کے خوبصورت رتبے کہ جن کے شرف کے لیے ہم مسلمان ایک دوسروں پر رشک کرتے ہوئے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ صحابہ کرام تھے۔ اتنا خوبصورت مہینہ جو رمضان کے نام پر ہے، یہ تو بہترین محبت ہے۔ مشقت تو وہ ہے جو ہم باقی مہینوں میں کرتے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کی اچیومنٹس کے لیے، دنیا میں اپنی کامیابیوں کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو اپنی محبتوں میں بہترین احساسات دلانے کے لیے۔ مشقتیں تو وہ ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے، اپنے وجود کو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہم جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے ساتھ عمل شروع کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے محبت ہونی چاہیے، دنیا کے کاموں کی طرح مشقت نہیں۔ یہ وہ بہترین محبت ہونی چاہیے کہ جس کا دامن تھام کے ہم اپنے اللہ کے قریب سے قریب اور قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ آپ نے رمضان کو باقی مہینوں کی طرح اتنا سستا سمجھ لیا ہے، آپ نے رمضان کو باقی مہینوں کی طرح اتنا بے مول سمجھ لیا ہے، تو مشقت تو یہ ہوئی نا کہ آپ نے اپنے دل و دماغ کو دنیاوی سوچوں میں ڈال کر اللہ سے دور کرتے ہوئے دنیاوی سوچوں کی مشقت میں ڈال دیا۔ مشقت تو یہ ہوئی نا
جبکہ باقی مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو آپ اس کی قیمت تو جانیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس ایک مہینے کی صورت میں باقی تمام مہینوں کی توبہ کرنے کا بہترین موقع دے رہا ہے، اور آپ اس کو مشقت سمجھ کر ضائع کر دیں گے۔ آپ اس کو شرف سمجھ لیجئے، یہ تو ایک شرف ہے آپ کے باقی مہینوں میں کھلے گناہوں پر اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر کے اپنے ان گناہوں کو بخشوا لینے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ آپ کو گھر کے دسترخوان پہ اکٹھا کر دیتا ہے، آپ کے گھر کو ایک روٹین کے موتیوں میں پرو دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے گھر کے اندر موجود تمام افراد میں ایک تحمل پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے تو یہ تو شرف ہوئے نا، یہ تو مشقت نہ ہوئی، یہ تو شرف ہو گئے جو اس مہینے میں خود بخود ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو پا کر بھی کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی تمام تر چیزیں رمضان گزرنے کے بعد رمضان کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہی تھا آپ کا رمضان کہ آپ نے رمضان کے تمام مقدس اور اہمیت والے اعمال کو اور تمام شرف کو روزوں کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ ہی رخصت کر دیا؟ غور و فکر کیجئے۔ اس طرح سے تمام چیزیں رمضان کے ساتھ ہی رخصت کر دینے کے بعد تو آپ باقی مہینوں میں بری طرح مشقت میں آ جائیں گے۔ رشتوں سے دوری، اعمال سے دوری، عبادات سے دوری، اللہ سے دوری، آپ تو مشقت میں آ جائیں گے۔ تو پھر غور و فکر کیجئے کہ اس مہینے میں آپ نے جو بہترین اعمال کیے، جو اچیومنٹ حاصل کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاؤں کو پانے کی بھرپور کوشش کی، اور جو شرف حاصل کیے، انہیں پوری طرح اپنے گلے کے میڈل بنا کر پہن لیجئے، تاکہ اگلے مہینے جو آپ کی زندگی میں آنے ہیں وہ مشقتوں بھرے نہ ہوں، محبتوں بھرے ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خوشنودیوں والے مہینے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔